وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا عليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. کردار سے بنائیے معیار زندگی، کردار سے بنائیے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے. حضرت علماء کمرولی کے غیور مسلمان بھائیوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں شکر گزار ہوں امیر جماعت اسلامی جناب ماسٹر نذیر احمد صاحب کا کہ انہوں نے آپ کی اس بستی میں مجھے آپ کے سامنے کچھ دیر بولنے کا موقع دیا ہے. میں اس بات کا عادی ہوں کہ وقت جو مجھے دیا جائے میں اس کے اندر گفتگو کروں اور بغیر تمہید کے نقطے کی بات، پوائنٹ کی بات آپ کے سامنے رکھ کے اپنی جگہ لے لوں. آج کے اس پروگرام کا جو عنوان ہے مضبوط خاندان، اچھا سماج، اس کے لیے آج کے اس بزم میں میری سب سے پہلی گزارش اور بنیادی گزارش، یہ جو ہمارے سامنے ہمارے نونہال بچے اور بچیاں گفتگو کر رہی ہیں اور کہنے کے باوجود خاموش نہیں ہیں، پہلی گزارش ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو اس بات کا عادی بنائیں کہ ہمیں اگر کسی مجلس میں جانا ہے تو اس مجلس کا ادب یہ ہے کہ ہمیں خاموش رہنا. یہ پہلی گزارش ہے اور بنیادی گزارش. یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں کہ بچے ہوتے ہی ہیں شریر اور بدماش. حضرت تھانوی کے یہاں ایک صاحب گئے اور انہوں نے بچے کو بہت سکھا پڑھا دیا کہ دیکھو بڑے حضرت ہیں، وہاں ذرا ادھر ادھر مت کرنا. اب وہ بچہ گیا اور ڈر کے مارے، باپ نے ڈرا دیا تھا، ڈر کے مارے ایک کونے میں شانت بیٹھا ہوا ہے. جب چلنے لگا تو کہا حضرت ذرا اس کو پھونک دیجیے، آپ پھونک دیجیے، دم کر دیجیے. تو حضرت نے کس کو دم کرنا ہے؟ کہا یہ میرا بچہ ہے. کہا نہیں، بچہ تو یہ لگتا نہیں ہے، بچہ تو لگتا ہے کہ تم سے زیادہ عقل مند. تم جب سے آئے ہو کچھ نہ کچھ بول رہے ہو، کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہو، لیکن وہ جب سے آیا خاموش تماشائی بیٹھا ہو. بچہ وہ ہوتا ہے جو اچھل کود کرے. تو ظاہر ہے کہ اچھل کود کرنا یہ بچوں کی فطرت میں شامل ہے، لیکن ہمارے وہ بچے جو 10 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اس کے تعلق سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارا بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے چھری لگایا کرو.
اگر ہمارے بچے 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی شور مچاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بڑوں کا احترام نہیں کرتے، تو ہمیں فکر مند ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے پہلی گزارش، بچوں کے تعلق سے فکر مند بنیں۔ اور 2-3 باتیں مجھے کرنی ہے آپ حضرات سے۔ ہم اور آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے، اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے جسے تمام انبیاء کا سردار بنایا گیا، اس امت میں پیدا ہوئے جسے تمام امتوں کا سردار بنایا گیا۔ ہماری ہر چیز سے سرداری جھلکنی چاہیے، ہمارے ہر کام میں سرداروں والا کام جھلکنا چاہیے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا گزرا؟ اگر ہم بچے ہیں تو ہمیں اپنے بچپن پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا بچپن کیسا گزر رہا، ہمارا لڑکپن کیسے گزر رہا۔ اگر ہم جوان ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسی گزری۔ اگر ہم باپ ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت باپ کیا ذمہ داریاں نبھائی۔ اگر ہم شوہر ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت شوہر کیسی ذمہ داریاں نبھائی۔ اگر ہم بھائی ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کیسا رشتہ نبھایا ہے۔ اگر ہم کسی کے پھوپھا اور خالو ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیثیت سے کیسی زندگی گزاری۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہماری نگاہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہونی چاہیے۔ بچپن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے رسم اور رواج کے مطابق جب دودھ پلانے کے لیے دیہات میں بھیجا گیا، حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ آپ تشریف لے گئے، تو آپ نے پوری انسانیت کو حلیمہ سعدیہ کے گود میں بیٹھ کر وہ پیغام دیا تھا جو آج تک کسی نے نہیں دیا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو اپنے سینے سے دودھ پلایا تو آپ نے ایک جانب دودھ پیا، دوسرے جانب دودھ پینا گوارا نہیں کیا، بہت کوشش کی، لیکن چونکہ حضرت حلیمہ کا خود اپنا بیٹا بھی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں یہ پیغام دیا کہ انصاف یہ ہے کہ ایک سینے میں تم پیو، دوسرے سینے میں تمہارا بھائی دودھ پیے۔ آج کیا ہے؟ آج ہمارا بچہ بچپن سے دوسروں کا حق چھیننا چاہتا ہے، ہمارا بچہ بچپن سے دوسروں کی چیزوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی نہیں کی، ہم باپ ایسے نہیں بنے۔ حضرت عمر فاروق کے دربار میں ایک بوڑھا آدمی پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، مجھے کھانے پینے کا بہتر نظم نہیں کرتا۔ حضرت عمر جلالی صحابی امیر المومنین بلایا بیٹے کو۔ اب جب اس جوان کو خبر ملی کہ عمر فاروق نے بلایا ہے تو تھر تھراتا ہوا ہے، کیا ہوگا؟ لیکن جب حضرت عمر فاروق کے دربار میں وہ آیا اور حضرت نے کہا کہ تم نے اپنے باپ کا حق ادا کیوں نہیں کیا، تم اس کی دیکھ بھال کیوں نہیں کرتے، اس کی خدمت، اس کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے، تو بیٹے نے کہا کہ حضرت، آپ نے ابا کی بات تو سن لی لیکن میری بات تو سنی نہیں، کچھ حق تو ابا پر میرا بھی تھا نا، بتاؤ کیا حق تھا؟ کہا میرا پہلا حق میرے باپ پر یہ تھا کہ یہ کسی دیندار عورت سے شادی کرتے تاکہ میں دیندار ماں کے پیٹ میں پلتا تو میرے جسم میں دینداری کا خون جمع رہا۔ میرا دوسرا حق تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو یہ میرا اچھا نام رکھتے، ناموں کا اثر زندگی پر مرتب ہوا کرتا ہے، لیکن ان سے پوچھئے کہ انہوں نے میرا نام کیا رکھا۔ میں جب بڑا ہوا تو ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ میری تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے، ان سے پوچھئے انہوں نے انتظام کیا۔ شادی ایسی عورت سے کیا جو نہایت بددین تھی، نام میرا جون رکھا جس کے معنی گڈر کا کیڑا ہوا کرتا ہے،
اور میری تعلیم کا انہوں نے ذرہ برابر انتظام نہیں کیا، انہوں نے میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا، بھلا بتائیے یہ اپنا حق مانگنے کیسے آ گئے؟ حضرت عمر فاروق نے اس باپ سے کہا بوڑھے میاں یہاں سے نکلو، پہلے بچوں کا حق ادا کرو، بعد میں اپنا حق مانگا کرو، فرض ادا کیجئے پھر اس کے بعد اپنے حق کا مطالبہ کیجئے۔ میرے بھائی ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنے گھر والوں کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اسے اپنے ماتحتوں کے بارے میں جواب دینا پڑے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں فکر مندی کے ساتھ اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، آپ نے فرض نماز پڑھی چلے گئے کمرے میں، آپ نے فرض نماز پڑھی چلے گئے کمرے میں، ساری سنتیں گھر میں، سارے مستحبات، سارے نوافل گھر میں، اور صحابہ کرام سے ملنے کے وعدے تھے اشراق اور چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد، یعنی گھر والوں کے ساتھ، الا یہ کہ آپ کہیں سفر میں چلے گئے ہوں، جب تک آپ گھر پر رہتے تو گھر والوں کے ساتھ آپ کا 16 گھنٹہ 17 گھنٹہ جایا کرتا تھا۔ آج ہم میں کا ہر فرد کیا عالم، کیا جاہل، کیا ڈاکٹر، کیا پروفیسر، ہر شخص اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اور سوچے کہ وہ اپنے گھر والوں کو کتنا وقت دیتا ہے، کتنا وقت دیتا ہے۔ ذرا سوچیے، ہم دن بھر کما کر آتے ہیں، پیسہ لے کر آتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ صحیح ہے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پیسے کما کر لائیں، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا، کپڑے لتے کا انتظام کریں، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ اس کے مستقبل کی فکر کریں، اس کے آخرت کی فکر کریں، اس کے آنے والے زندگی کی فکر کریں۔ آپ پوچھیں کہ تم نے آج کیا پڑھا ہے، تم نے آج کیا لکھا ہے، تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تم نے قرآن کی تلاوت کی یا نہیں کی۔ یہ سب سے بڑا اور بنیادی فریضہ ہمارا ہے جس سے ہم سب بے خبر رہتے ہیں۔ ہم میں سے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ہم میں سے 90% آدمی وہ ہے جو آج اس معاملے میں بہت پیچھے، اسے اپنے گھر والوں کے لیے ذرہ برابر وقت نہیں رہتا۔ دوستوں کے ساتھ چوراہے پر بیٹھ کر 2 گھنٹے گپیں مارنا آسان ہوا کرتا ہے، لیکن گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی بچوں سے 1 گھنٹے مذاکرہ کرنا، مشورہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اسی لیے یہاں پر ایک بات میں کہہ دیا کرتا ہوں، نکاح کے بعد ماسٹر نذیر صاحب نے بہت تفصیلی بات رسم و رواج کے تعلق سے کر دی ہے کہ نکاح کے موقع پر چاہے جہیز کا مسئلہ ہو، چاہے نقدی لینے کا مسئلہ ہو، سلامی اور تلک کا مسئلہ ہو، یا پھر بارات اور بینڈ باجوں کا مسئلہ ہو، یہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ سب حرام اور ناجائز، لیکن ہر شخص لیتا ہے، ہر شخص لیتا ہے۔ اس وقت حاجی صاحب اور نمازی صاحب بھی کہتے ہیں شادی بیاہ مولانا صاحب بار بار تھوڑے ہوئے ہے، نہیں، سب حاجی نمازی سب برابر۔ عالم صاحب بھی کہتے ہیں شادی بیاہ بار بار تھوڑے ہونے دیجیے جو ہو رہا ہے۔ نہیں، اللہ کے یہاں اگر آپ کے اس عمل کو پیش کر دیا گیا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ارے محمد رسول اللہ کی شادیوں کو دیکھیے، کیسی شادی ہے، کسی کو پتہ بھی چلتا ہے، نکاح ہو گیا معلوم ہی نہیں ہوتا لوگوں کو، ایسی شادی۔ سب سے پیاری جنت کے خاتون کی سردار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ حضرت علی کیا بہت بڑے مالدار تھے؟ بہت بڑے مالدار، دولت مند؟ کچھ نہیں تھا ان کے پاس، خود کھانا اللہ کے نبی کے پاس کھایا کرتے تھے، ان کا اپنا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن نکاح انہی کے ساتھ کیا اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا۔ یہاں پر چونکہ ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں تو میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت فاطمہ سے زیادہ عزت کے قابل کوئی خاتون دنیا میں نہیں ہو سکتی، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہو،
اس سے زیادہ باعزت، اس سے زیادہ محترم دنیا کی کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ کے نبی نے ان کا نکاح کیا حضرت علی کے ساتھ۔ حضرت علی نے مہر ادا کرنے کے لیے اپنی وہ زرہ بیچی جس زرہ کو پہن کر وہ جنگ کے میدان میں لڑا کرتے تھے، مہر ادا کیا اس سے۔ حضرت عثمان نے خریدا تھا وہ زرہ۔ لیکن جب حضرت فاطمہ وہاں گئی تو آج کی طرح نہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں آج جب اپنے سسرال جاتی ہیں تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ساس نے یہ کہہ دیا کہ بیٹی تمہارے سسر محترم ابھی آفس سے آئے ہیں، ذرا چائے بنا دو، یا تمہارے ابو کو جانا ہے، سسر کو جانا ہے آفس، صبح کے 8 بج رہے، ذرا چائے بنا دو، تو بیٹی کہتی ہے یہاں ہم نوکرانی بن کے آئے ہیں، یہ جواب ہوتا ہے۔ اور پھر وہ بیٹی وہاں سے اپنے ابو محترم کو فون کرتی ہے، اپنے امی کو فون کرتی ہے، کیسے گھر میں شادی کر دیا آپ نے، ہم کو تو نوکر بنا کے رکھ دیا، ہر دم چائے بناؤ، ناشتہ بناؤ، کیا ہے یہ سب؟ نہیں، باپ بھی محمد رسول اللہ کے جیسے تو ہوتے نہیں ہیں، باپ بھی ہم جیسے، آپ جیسے، فوراً آستین سمیٹا اور پہنچ گئے ہیں؟ میری بیٹی کو تم نے کام کرنے کو کہا، کبھی اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں بنائی ہے، تمہارے گھر میں آئی اور کھانا بنانا شروع ہوگی، پورا ہنگامہ۔ اب ہو گئی دونوں خاندان کی لڑائی۔ اللہ فرماتا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، نکاح کو بنایا گیا تاکہ سکون حاصل ہو شوہر و بیوی کو، دونوں خاندان میں محبت پیدا ہو۔ لیکن بیٹی نے ایک ذرا سی تکلیف کی خاطر اپنے باپ کو فون کیا اور باپ نے جا کر سسرال میں ہنگامہ مچایا، پھر دونوں خاندان کی وہ لڑائی ہوتی ہے۔ آج بھی دربھنگا کے کورٹ میں سب سے زیادہ مقدمات اگر کسی خاتون کے ہیں تو مسلم خاتون کے۔ کیوں؟ ہم نے اپنی بیٹی کو نہیں سکھایا کہ سسرال میں تکلیف ہو تو اسے ہنس کے برداشت کر لے۔ محمد رسول اللہ کی بیٹی کو تو 3 دن تک کھانے نہیں ملے، لیکن کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لایا۔ دونوں نے جب حضرت فاطمہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو کہا کہ ابا تو سب کو نوکرانی بانٹتے ہیں، چلیں ہم بھی کہتے ہیں ابا سے کہ ابو ایک نوکرانی ہم کو بھی دے دیجئے، اب بدن میں بڑی کمزوری آ گئی ہے، کام نہیں کر پاتی۔ گئی دربار رسالت میں، جب ابا نے پوچھا کہ بیٹی کیسے آنا ہوا تو شرما گئی، واپس آ گئی۔ 2 دن گئی، واپس آئی۔ تیسرے دن دونوں مل کے گئے، حضرت علی بھی گئے، حضرت فاطمہ بھی گئی کہ ابا سے آج نوکرانی مانگ کے لائیں گے۔ اب وہاں دونوں گئے تو وہ اس کو کہے، وہ اس کو کہے، کوئی بولے ہی نہیں۔ بڑی دقت کے بعد کہا کہ ابو ہمارے گھر میں بھی اب بڑی دقت ہے، میں بہت کمزور ہو گئی ہوں، ایک نوکرانی مجھے بھی مل جاتی تو ذرا سا کام آسان ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوکرانی تو نہیں مل سکتی، تمہیں 3 تسبیح بتا دیتا ہوں، اس کو پڑھ لیا کرو گے تمہارے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ جاؤ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تمہاری کمزوری بھی دور ہو جائے گی اور تمہارے کاموں میں آسانی بھی پیدا ہو جائے گی۔ یہ باپ تھے محمد الرسول اللہ اور وہ بیٹی تھی حضرت فاطمہ۔ چکی خود پیسنا، پانی کنویں سے خود لانا، گھر کا سارا کام خود کرنا، لیکن کبھی نہیں کہا باپ سے کہ کس گھر میں شادی کر دیا۔ آج اگر ہماری بیٹی یہ شکایت کرتی ہے تو بولیے ہماری تربیت میں کمی ہے یا نہیں؟ میرے بھائی یہ بہت بڑی کمی ہے، یہ بنیادی کمی ہے ہم سبوں کی۔ ہمیں اپنے بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ سسرال میں جو تمہارے ساس اور سسر ہیں وہ بھی تمہارے ماں باپ ہوا کرتے ہیں۔ تم جس طرح اپنے گھر میں کبھی مار کھاتی ہو، کبھی ڈانٹ کھاتی ہو، برداشت کرتی ہو، تم سسرال میں بھی ایسا کردار ادا کرو گے تو گھر جنت بن جائے۔ لیکن اگر تم نے سسرال کو سسرال سمجھا، اپنا گھر نہیں سمجھا، تو پھر کوہرام مچے گا، 2 خاندان کے رشتے مضبوط نہیں ہوں گے، برباد ہو جائے۔ یہ تربیت ہمیں اپنی بچیوں کو دینی چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے کہ تم سب کچھ ہو سکتی ہو، فاطمہ سے زیادہ احترام کے لائق نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تمہیں اگر فاطمہ کی طرح مصیبت جھیلنی پڑے تو تم جھیل لینا، زبان پر شکایت نہیں لانا۔ میرے بھائی یہاں پر ایک بات میں شوہروں سے عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا،
حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، ان کی عادت تھی مدینہ کی گلیوں میں گھوم گھوم کر رات میں چکر لگا لگا کر معلوم کرتے تھے کسی کو دقت تو نہیں، کسی کو پریشانی تو نہیں۔ ایک دن ایک گھر کے پاس سے گزرنا ہوا، ایک عورت کے کراہنے کی آواز آئی، وہ درد میں اشعار پڑھ رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کاش میرا شوہر میرے ساتھ ہوتا، کاش میرا شوہر میرے ساتھ ہوتا تو میں بھی سکون کی نیند سوتی۔ حضرت عمر نے اس گھر کا اپنے ذہن میں رکھا، صبح اپنے خادم سے کہا فلاں گھر کس کا ہے، اس گھر میں جوان خاتون رہتی ہے، وہ کون ہے معلوم کرو۔ خادمہ کو بھیجا، معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ فلاں خاتون ہے، اس کی شادی ہوئی تھی، چند دنوں کے بعد اس کے شوہر فلاں محاذ پر جنگ لڑنے چلے گئے۔ جوان عورت ہے، شوہر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس لیے وہ رو رہی تھی، اشعار پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر نے قانون بنایا، وہ قانون ہمارے لیے بھی ہے، پوری امت اور شریعت کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ میرے بھائی، حضرت عمر نے قانون بنایا کوئی بھی جو جنگ لڑنے جائے گا وہ 4 مہینے سے زیادہ میدان جنگ میں نہیں رہے گا، 4 مہینے کے بعد وہ آئے گا۔ اور یہ قانون حضرت عمر نے کس سے پوچھ کر بنایا؟ اپنی بیٹی زوجہ رسول حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا اور کہا بیٹی ہے تو بات شرم کی لیکن مسئلہ شریعت کا ہے، تم رسول اللہ کی بیوی ہو، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے بغیر کب تک رہ سکتی ہے؟ حضرت حفصہ نے کہا ابو آپ ہم سے پوچھتے؟ کہا بیٹی بات تیری نہیں، بات باپ بیٹی کی نہیں، بات شریعت کی امت کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو جان بہت زیادہ اگر کوئی عورت تنہا رہ سکتی ہے تو 4 مہینہ رہ سکتی ہے۔ حضرت عمر نے قانون بنایا کہ کوئی بھی صحابی، کوئی بھی مومن میدان جنگ میں 4 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتا، 4 مہینے بعد وہ اپنے گھر واپس۔ آج شوہروں سے میں گزارش کرتا ہوں، مختلف بہانوں سے، پیسے کمانے کے بہانے سے، دولت کمانے کے بہانے سے آپ 3-3 سال، 4-4 سال کویت میں، لندن میں، انگلینڈ میں، افریقہ میں، امریکہ میں، کویت میں، کہاں کہاں گھومتے رہتے ہیں، اور 4 سال کے بعد جب آپ آتے ہیں اور آپ کی بیوی شکایت کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں بدچلن عورت۔ میرے بھائی آپ نے ذرہ برابر نہیں سوچا۔ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت یہ شکایت کرتی ہے کہ میرا شوہر میرا حق زوجیت ادا نہیں کرتا اور شوہر اس بات کی تصدیق کر دے تو اس عورت کا نکاح ختم کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ بھیک مانگ کر بھر سکتی ہے لیکن نفس کی خواہش کو بھیک مانگ کر پورا نہیں کیا جا سکتا۔ معاشرے میں آج شادی شدہ عورتیں دوسرے مردوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ ہمارے پاس دارالقضاء میں ایسے 10 کیسز ابھی ہیں کہ شادی شدہ عورتیں دوسرے مردوں کے ساتھ چلی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر 4 سال سے کویت میں بیٹھا ہوا، اور 4 سال کے بعد ان کی نیند ٹوٹی ہے کہ میری بیوی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، اب میں دوسری شادی کروں یا نہ کروں۔ ارے اللہ کے بندے تم تھے کہاں اب تک؟ پیسہ کمانا، کھانا پینا دے دینا یہ صرف آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ عورتوں کی خواہشات کا خیال رکھیے، ان کو مطمئن کیجیے، ان کو سکون دیجیے، یہ آپ پر واجب ہے۔ بہت سارے شوہر وہ ہوا کرتے ہیں بیوی جب تک ٹھیک ہے سسرال میں ہے، بیمار پڑی چلو میکے دے آتے ہیں تم، اب علاج باپ ماں کرائیں گے، تم نے شادی کیوں کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے اپنے بیوی کا حق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے، ومن لم یستطع، اور جو حق ادا نہیں کر سکتا فعلیہ بالصوم، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، شادی نہ کرے۔ شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر بیوی کا خرچ پورا نہیں کر سکتا تو شادی نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ کو 50% لوگ ایسے مل جائیں گے کہ جب شادی کیا اور بیوی بیمار پڑی تو اٹھا کر دے آیا اپنے مائکے میں، جو علاج باپ ماں کرائیں گے، ڈیلیوری ہوئی تو سارا خرچ باپ ماں کریں گے۔ ارے کون سی بات ہے یار، یہ سب تمہارے اوپر واجب ہے۔
اس لیے شوہروں سے دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنے بیویوں کے خرچ کا مکمل خیال رکھیں، ان سے پوچھیے، ان کی بہت ساری ضرورتیں وہ ہوتی ہیں جو وہ آپ کو نہیں کہہ سکتی، بہت ساری ضرورتیں عورتوں کی وہ ہوا کرتی ہے جو مرد کو بتا نہیں سکتی، اب وہ اس کے لیے بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں، میرے پاس ایک صاحب آئے، کہا کہ بھائی اس کی بیوی نے شکایت کی کہ میرے شوہر نے کبھی 1 روپیہ نہیں دیا، شادی کو 14 سال ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی شادی کو 14 سال ہو گئے، تم سسرال میں رہتی ہو، شوہر نے 1 روپیہ نہیں دیا، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں میرے شوہر کہتے ہیں کہ اگر تم کو اپنے بال کے لیے کنگھی لینا ہے تو میری اماں سے جا کے کہو کہ پیسہ دیجیے، میرے ابو سے جا کے کہو کہ پیسہ دیجیے۔ اب بھلا بتائیے، ہم کو اپنے کان کی بالی لینی ہے، ناک کا بیسر لینا ہے، تو اپنے سسر سے جا کے ہم کہیں گے کہ پیسہ دیجیے 10 روپیہ ہم کو؟ تو ہم آج تک مانگنے نہیں گئے، اس نے ہم کو دیا نہیں، 14 سال گزر گئے۔ لیکن اب تو ہماری بیٹیاں 8-10 سال کی ہو گئی ہیں، ان کے لیے بھی سامان چاہیے نا ہم کو، تو کب تک برداشت کریں گے؟ میرے بھائی، میں تجربے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عملی میدان میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ آپ عورتوں کی ضروریات کا خیال رکھیں، آپ ضروریات کا خیال رکھیں گے وہ شکایت نہیں کریں گی، اور جب وہ شکایت نہیں کریں گی تو گھر جنت نما بنے گا۔ اور ایک گزارش اپنی ماں اور بہنوں سے، بہت اہم گزارش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کے لیے اپنے شوہر کی اجازت و مرضی کے بغیر گھر سے باہر نکلنا ناجائز اور حرام ہوا کرتا۔ آج کل جو ماحول بنا ہے ہمارے معاشرے میں، وہ ماحول یہ ہے کہ ہماری بیویاں، ہماری مائیں اور بہنیں، ان کا جب دل چاہے گا کہ فلاں جگہ جانا ہے، وہ تیار ہوئی اور کہا کہ میں جا رہی ہوں۔ اب بیچارہ شوہر کسی کام میں لگا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، پہلے سے آپ کو بتانا چاہیے نا، پتہ ہی نہیں ہے، وہ تیار ہو گئی میں جا رہی ہوں، وہ کیا کہے گا؟ جاؤ، چلے جاؤ۔ اب چلی گئی، اب جب وہ ان کو آنا وہاں سے واپس ہوتا ہے تو لینے آئیے تب جائیں۔ ارے گئے تھے اپنے من سے، اب لینے ہم آئیں گے؟ نہیں، یہ عجیب بات ہے یا نہیں؟ گئے اپنے من سے، لینے آئیے تب جائیں۔ اب یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے، اختلاف اتنا بڑھتا ہے کہ پھر کورٹ تک پہنچ جائے۔ میرے بھائی، میری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی عورت کا خاوند شوہر اس سے ناراض ہو تو جب تک وہ شوہر اس سے ناراض رہتا ہے، فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، آج پہلے زمانے میں جب شادی بیاہ ہوا کرتا تو گھر والوں کو یہ فکر ہوتی تھی کہ سال بھر کے بعد ایک بچہ پیدا ہوگا، گھر میں خوشی پھیلے گی۔ لیکن آج کا ماحول یہ بنا، یورپ کی تہذیب و تمدن نے بنایا کہ آج اگر شادی کے 1 سال بعد بچہ پیدا ہو گیا تو عورتیں اپنے لیے شرم کی چیز سمجھتی ہیں، شرم کی چیز۔ بہت میں کام کی بات کر رہا ہوں اور صحیح بات کر رہا ہوں۔ ابھی ایک خاتون نے ہمارے یہاں نکاح ختم کرنے کا مقدمہ درج کیا۔ کیوں؟ کہا کہ میں نے شادی سے پہلے یہ وعدہ کروایا تھا کہ شادی کے بعد میں 2 سال تک گریجویشن کروں گی، 3 سال تک، اس کے بعد بچوں کے بارے میں سوچا جائے گا۔ لیکن یہ آدمی اتنا بےہودہ ہے کہ شادی کے بعد ہی ہم سے مل لیا اور دیکھیے بچہ پیدا۔ سمجھ رہے اس؟ عورت کہتی ہے وعدہ ہوا تھا کہ شادی کے بعد 3 سال تک گریجویشن کروں گی اور پھر بچوں کے بارے میں سوچا جائے گا، لیکن اس نے پہلے ہی جلدی کر دی، بچہ پیدا ہو گیا، اس لیے مجھے اس کے ساتھ رہنا نہیں۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود،
فإنی مکاثر بکم الامم، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے دیتی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ امت کی کثرت پر میں فخر کروں. بھلا سوچئے آج ہماری بیٹی کی یہ سوچ کیوں بنی؟ پہلے کہا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بچیوں کو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو جو اپنے 2 بچیوں کی صحیح پرورش کرے، اس کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کرے، اس کی اچھی جگہ شادی کر دے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے. یہ خوشخبری اللہ کے نبی نے دی بیٹیوں کے لیے بشارت. اور آج وہ بیٹیاں کہتی ہیں کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے. آپ جائیے، مجھے دربھنگا کے کئی ہاسپٹل کی صحیح رپورٹ معلوم ہے کہ سال بھر میں سینکڑوں مسلم بچیوں نے آپریشن کروایا صرف اس لیے کہ اس سے بچہ نہیں. یہ کون سی بلا ہے؟ یہ کون سی مصیبت ہے؟ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ کس تہذیب نے سکھایا؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بچیوں کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تم نے کس جرم میں اس کو قتل کیا تھا، اس وقت تو پیدا ہونے کے بعد قتل کیا جاتا تھا، آج تو آپ پیدا ہونے ہی نہیں دیتے. بھلا بتائیے اس سے بڑا جرم ہے یا نہیں؟ اس لیے خاندان کمزور ہو رہا ہے. اس ملک میں آپ کو ہمیشہ یہ کہہ کر ڈرایا جاتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے، 17% ہے، 18% ہے، 20% ہے، ان کی تعداد کیا ہے؟ اور کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کی تعداد کو کم کیا جائے. اور ہمارا اور آپ کا ذہن بھی یہ بن رہا ہے کہ زیادہ بچے کیا ہوں گے. میرے بھائی، قرآن کریم نے بہت واضح لفظوں میں اعلان فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو روزی روٹی کے ڈر سے، کھانے پینے کے ڈر سے قتل مت کرو. آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مولانا صاحب 2 بچہ تو سنبھلتا ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپریشن مت کرو. سمجھ رہے ہیں اس چیز؟ یہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس ابھی ہمارے بہت قریبی رشتہ دار شوہر اور بیوی آیا تھا، مفتی صاحب ہم کو 2 بیٹا اور 1 بیٹی، 3 بچے تو ہو گئے، اب ہم چاہتے ہیں کہ آپریشن کروا لیں. ہم نے کہا کیوں؟ کہا اکیلی گھر پہ رہتی ہے، 3 بچہ بہت مشکل ہے، کیسے اس کو پڑھائیں گے، اس کو رکھیں گے، اس کے انتظام نہیں ہو پاتا. ہم نے کہا کہ آپ کے ابو کتنی اولاد ہے؟ کام 6 بھائی اور 4 بہن. تو ہم نے کہا اپنی امی سے ٹریننگ لے لیجیے کہ انہوں نے آپ 10 بھائی بہن کو کیسے پالا تھا، جیسے انہوں نے پالا تھا ویسے آپ پال لیجیے. دقت کہاں ہے؟ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ ہم نے کہا بھائی آپ 6 بھائی ہیں نا؟ تو ہاں. ہم نے کہا آپ ڈاکٹر کتنے ہیں؟ تو 3 بھائی ڈاکٹر ہیں، انجینئر 2، ماسٹر 1، بہن آپ کی 4، 2 ماسٹر ہیں، 1 ڈاکٹر ہے اور 1 بغیر ملازمت کے عالمہ بنی. ہم نے کہا اگر آپ کی ماں 10 بچوں کو ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر اور عالمہ بنا سکتی ہے تو آپ 3 بچے میں کیوں گھبرا گئے بھائی؟ تربیت کا مالک، تعلیم کا مالک، اس کے رہن سہن کا مالک تو اللہ ہے نا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَكِسْوَتُهَا. پڑھیے 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے پیدا نہیں کیا. حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے ایک چیز دکھائی حضرت موسیٰ کو. تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت لکھی گئی ہے، ضعیف روایت لیکن عبرت کے لیے. کیا لکھا گیا؟ حضرت موسیٰ ایک مرتبہ جا رہے تھے، سامنے ایک پتھر رکھا ہوا تھا، بہت خوبصورت پتھر. تو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، کتنا خوبصورت حسین پتھر.
حضرت موسیٰ نے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تو آواز آئی کہ اس پر اپنی لاٹھی مارو تو پتھر کے ٹکڑے ہوئے، اور مارو اور مارا، 3-4 بار مارا، پتھر کے ٹکڑے ہوتے رہے۔ 4 تہ پتھر کے اندر دیکھا کہ اس پتھر کے اندر چھوٹی چھوٹی ہری ہری پتیاں ہیں اور چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں جو اس کو کھا رہے ہیں۔ اللہ نے دکھایا کہ وہ اللہ وہ ہے جو 4 تہ پتھر کے اندر اس کیڑے کو ہری پتی کھلا سکتا ہے، تو تمہارے بچوں کو زمین پر کھلا سکتا ہے یا نہیں کھلا سکتا ہے؟ میرے بھائی، کھانے پینے کے ڈر سے آپریشن کروانا یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ کھانے پینے اور دولت کمانے کے لیے بیوی کو چھوڑ کر 4 سال تک غائب رہنا یہ ہم سبوں کی مجرمانہ حرکت ہے۔ ختم کیجئے اس کو۔ رزق اللہ دیا کرتا ہے۔ آپ ہندوستان میں رہیں گے تب بھی اللہ دے گا، آپ ہندوستان سے باہر رہیں گے جب بھی اللہ دے گا۔ اگر آپ کو باہر رہنا ہے اپنی بیویوں کو ساتھ رکھیں، قوت ہے تو باہر رہیے، اپنی بیوی کے ساتھ رہیے، اور اگر نہیں تو 4 مہینے کے بعد اس کے پاس آ کر اس کے حالات کا جائزہ لیجیے۔ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ گھروں میں وقت دیجیے، سماج سدھرے گا انشاءاللہ، خاندان مضبوط ہوگا۔ اور ایک آخری بات آج کی مجلس میں جو مجھے کہنی ہے، ہمارے ناظم اجلاس نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہمارے بچوں کو آگے چل کر اردو بولنا آئے گا یا نہیں یہ مشکل ہے۔ سچی بات، آج بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں جہاں اردو سے گریجویشن کرنے کا سبجیکٹ رکھا گیا، آپ معلوم کیجئے، میں نے مدھوبنی کے ایک کالج کا معلوم کیا ابھی، 1500 بچوں میں صرف 16 بچے اردو سے گریجویشن کر رہے ہیں، صرف 16 بچے، 1500 بچوں۔ کتنی بڑی آبادی مدھوبنی میں مسلمانوں کی، ذرا سوچیے۔ لیکن آج ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اردو ہم لوگ سیکھیں کیوں سیکھیں؟ ایک سوال ہوتا ہے نا کہ آپ اردو پر کیوں زور دے رہے ہیں؟ اردو سیکھنا اس ملک میں عبادت سے کم نہیں ہے، سمجھیے اس بات کو۔ چونکہ شریعت کے سارے مسائل، قرآن و حدیث کا سارا ترجمہ اور مطلب یہ سب اردو میں لکھا ہوا ہے۔ اب اگر آپ اردو جانیں گے ہی نہیں تو عبادت کریں گے کیسے؟ تو جو چیز ذریعہ عبادت ہو اس کا سیکھنا ضروری ہے یا نہیں، بولیے؟ اس لیے اردو کو سیکھیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، اردو لکھیے، اپنے بچوں کو لکھائیے، اس کو سمجھائیے کہ تمہارے نبی شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث اس ملک میں اردو زبان میں لکھی گئی ہے، تمہیں سیکھنا چاہیے۔ یہ ہم سبوں کی ذمہ داری ہے۔ یہاں خاتون بیٹھی ہیں، ایک بات گھریلو تعلق سے میں کہہ دوں، شوہر و بیوی کے جھگڑے جب آپس میں ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں؟ قرآن کریم کہتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بات کرو نا تو درست بات ہونی چاہیے، مٹھاس ہونی چاہیے باتوں میں۔ ارے اللہ نے اپنے بندوں کو، اپنے وقت کے نبی حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو کیا کہا؟ قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جا رہے ہو فرعون سے بات کرنے، بڑا ظالم ہے، لیکن تم بھی ٹائٹ مت رہنا، بات پیار سے کرنا، بات پیار سے کرنا۔ یہ حکم کس کو دیا گیا؟ وقت کے نبی کو۔ بات کس سے کرنی ہے؟ وقت کے سب سے بڑے ظالم سے۔ تو ذرا سوچئے، جب شوہر اور بیوی آپس میں بات کریں تو کیسے بات کرنی چاہیے؟ پورا آستین سمیٹ کے بات کرنی چاہیے نا؟ نہیں، باتوں سے مٹھاس ٹپکنی چاہیے۔ لیکن یہاں ہوتا ایسا نہیں ہے۔ شوہر جب باہر سے آتے ہیں تو فل فارم میں رہتے ہیں، شرٹ اتارا، ادھر پھینکا اور ہینگر میں لگا یا نہیں لگا۔ اب اگر بیچاری بیوی نے پانی لانے میں تھوڑی دیر کر دی تو پھر سارا بخار اتر جاتا ہے اس کو۔ نہیں، میں آپ کو سناؤں، آپ کے سنگھوارا بلاک کا واقعہ ہے۔ ایک مرد اور عورت میرے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم لوگوں کی طلاق ہو گئی۔ کاہے طلاق ہوئی بھائی؟
کہا کہ حضرت دیکھیے ہم مزدور آدمی ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں، اور دوپہر میں آیا اس کو کہا کہ پانی جلدی لاؤ. یہ چاول پسا رہی تھی، پسانا سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، چاول سے پانی نکال رہی تھی. اب ہم انتظار کر رہے ہیں، یہ چاول بنا رہی ہے. غصہ ہم کو آ گیا، ہم کہا کہ تم کو 1 2 نہیں 500 تلا. 500 سمجھ رہے ہیں؟ اب ذرا سوچئے بھائی، وہ تو کام کر رہی تھی نا، تمہارا ہی کام کر رہی تھی. اگر تم مزدوری کر کے آؤ تو کھانا کس کے لیے بنا رہی ہے؟ وہ تمہارے لیے بنا رہی ہے. تو ہم نے کہا بےہودہ، اس ملک میں اگر اسلامی حکومت ہوتی تو 80 کوڑے تم کو لگا دیتا میں ابھی فوراً. بولی ہے نہیں بھائی، وہ تمہارا کام کر رہی تھی اور تھوڑی سی دیر ہوئی تو ہو گیا یہ، اور تم خود سے پانی لے لیتے تو کیا ہو جاتا؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ، خادماؤں کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اپنا جوتا خود سے سل لیا کرتے تھے. یہ کون سی بات ہو گئی؟ تو مرد فل پاور میں ہوتا ہے اور عورتیں بیچاری سوچتی ہے کہ شوہر آئے گا باہر سے تو کچھ لے کے آئے گا. آج کل زمانہ ذرا ترقی کا ہو گیا تو کم سے کم آئس کریم مٹھائی ہوا تو لائے گا ہی نہیں، لیکن بیچارہ آتا فل فارم میں، آتے ہی ڈانٹ دیا تو بیوی کا پارا بھی ہائی ہو جاتا ہے. اب وہ بھی شروع ہو جاتی ہے، تم کیا سمجھتے ہو، اور بس. حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ اس ملک میں بڑے بزرگ گزرے. ان کی بیوی نہایت بدتمیز، بہت زیادہ گالی بکتی. ان کے خادم نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت میں آپ کا کھانا لانے گیا تھا، آپ کی بیوی گالی دے رہی تھی. آپ کا بیوی، وہ دیہاتی آدمی تھا، کہا آپ کا بیوی بہت گالی دے رہا تھا. تو حضرت نے کہا کہ تم نے کچھ کہا تو نہیں؟ کہا نہیں ہم تو وہاں سے واپس آ گئے، میرا جی چاہ رہا تھا کہ چاقو مار دیں. ایسا مت کرنا، ہم کو اللہ نے بزرگ اس لیے بنایا ہے کہ ہم اس کی گالیوں کو برداشت کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ عورتوں کی جذبات کی قدر کرنی چاہیے، وہ جذباتی ہوتی ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان پر صبر کرنا چاہیے. نہیں، آخری بات میں اپنی ماں بہن سے ختم کر دوں گا بات کو انشاءاللہ، چونکہ وقت ہو رہا ہے. ایک عورت جو بہت دنوں سے اپنے شوہر سے تنگ تھی، اس نے ایک پیر صاحب سے شکایت کی کہ میرا شوہر جب بھی آتا ہے لڑائی ہو ہی جاتی. تو انہوں نے کہا کہ 1 بوتل پانی لے کے آنا، دم کر دیں گے، وہ پانی پیو گے ٹھیک ہو جائے گا. اور پانی لے کے آ گئی. کہا کہ دیکھو جب تمہارا شوہر گھر میں آئے نا، جیسے گھر میں داخل ہو تو اس بوتل سے تم کو پانی منہ میں بھر لینا، پینا نہیں. پانی منہ میں بھر لینا، پینا نہیں. 10 منٹ کے بعد اس کو پی جانا. کہا ٹھیک ہے. پیر صاحب نے بتایا تو ماننا تو ہے. اب جیسے شوہر آیا اس نے منہ میں پانی بھر لیا. اب شوہر گالی دے رہا ہو، منہ بند، کچھ بول ہی نہیں. شوہر نے کہا کہ بھائی یہ تو میں 1 گالی دیتا تھا، یہ 10 گالی دیتی تھی، اس کو ہو کیا گیا؟ کچھ بولتی ہی نہیں ہے. اب 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن، 4 دن، 10 دن گزر گئے تو شوہر بیچارہ سمجھ گیا کہ اب یہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی. نہیں سمجھ رہے؟ معاملہ ختم ہو گیا. پیر صاحب کو جا کے اس نے کہا کہ حضرت آپ کا نسخہ بڑا کامیاب ہوا، لڑائی بند ہو گئی. نہیں، میں اپنی ماں بہن سے بھی کہتا ہوں، خاندان اور رشتے کو مضبوط کرنا ہے تو شوہروں کی تلخیوں کو برداشت کیجیے. اس کو برداشت کریں گے آپ تو آپ کا گھر سنور جائے، آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا. میں نے موٹی موٹی چند باتیں مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے کہی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالی ہم سبوں کو جماعت اسلامی کی اس تحریک کو